کے 3 عشرے بنائے ہیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا۔ الحمدللہ ہم نے رحمت سے بہت فائدہ اٹھایا۔ مزید اللہ تعالیٰ جو ہے 11 مہینوں کے لیے اپنی خاص رحمت کے اندر ہم لوگوں کو رکھنے کا فیصلہ مقدر کرے۔ دوسرا عشرہ اللہ رب العالمین نے مغفرت کا عشرہ بنایا ہے۔ آپ وہ حدیث یاد کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ جبرائیل امین اللہ کے حکم سے آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی تھی، جن میں سے ایک یہ تھی کہ ہلاک ہو، برباد ہو، تباہ ہو وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کی مغفرت نہ ہو۔ حضور نے اس وقت آمین کہا تھا۔ بعض روایات میں ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تاکید کی کہ آپ آمین کہیے، اور حضور نے آمین کہا۔ ایک تو جبرائیل کی بد دعا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ بد دعا کتنی سخت ہو گئی اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو رمضان عطا کیا، مزید ایک عشرہ گزار کر کے دوسرا عشرہ بھی عطا کیا۔ ہمیں اس عشرے کے اندر زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا ہے، استغفار کرنا ہے۔ غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، لفظ سے ہو جاتی ہے، نافرمانی ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں آدمی زندگی کے اندر چوک جاتا ہے، لیکن ہم اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہیں ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاؤون، تمام بنی آدم علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہے سب جو ہے خطا کار ہیں، سب جو ہے غلطی کرنے والے ہیں، سب نافرمانی کرنے والے ہیں، لیکن اللہ کے نبی آگے نے ارشاد فرمایا وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ الْمُسْتَغْفِرُونَ، بہترین غلطی کرنے والے، لغزش کرنے والے، نافرمانی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کرتے ہیں۔ ہمیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جب بھی ہمارے ذہن میں آئے، ہمیں عربی میں نہیں آتی ہے، اردو میں مانگی کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، تمام امت مسلمہ کے گناہوں کو معاف کر۔ اگر یہ عشرہ بھی غفلت میں گزر گیا، کوتاہی میں گزر گیا، سستی میں گزر گیا، تو اس کے بعد کون سا دن ہے جو ہماری مغفرت کے لیے ہوگا؟ ہمیں ان دنوں کو غنیمت جاننا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ اللہ نے مغفرت کا لیے بنایا ہے، اور اللہ ہماری مغفرت کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسی لیے ہمیں یہ عشرہ عطا کیا ہے۔ دوسری بات ہے زکوٰۃ۔ جتنا جلدی ہو سکے ہم اپنے مالوں کا حساب کر کے مستحقین تک زکوٰۃ اپنی پہنچا دیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی زکوٰۃ رمضان سے پہلے ادا کر دیا کرتے تھے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، ہماری سوچ ہے کہ صحابہ ہم سے زیادہ جاننے والے تھے، صحابہ کے پاس ہم سے زیادہ علم تھا، وہ ہم سے زیادہ ثواب کے طلبگار تھے، لیکن اللہ رب العالمین نیتوں کو دیکھتا ہے۔ ہم لوگوں کا یہ معمول بن گیا ہے کہ ہم رمضان کا انتظار کرتے ہیں، پھر رمضان میں بھی آخری عشرے کا، آخری عشرے میں بھی آخری راتوں کا۔ مستحقین کے لیے اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ اسی لیے رکھی ہے کہ رمضان ان کا چین اور سکون کے ساتھ گزر جائے۔ جیسے صدقہ الفطر ہے، ہم عید الفطر کی نماز ادا کرنے سے پہلے صدقہ فطر ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ کا بھی یہی ہے کہ ہم رمضان سے پہلے جتنا جلدی ہو سکے اپنے مالوں کا حساب کر کے زکوٰۃ نکال دیں، مستحقین کو پہنچا دیں، تاکہ ان کا رمضان چین اور سکون کے ساتھ گزر سکے، عبادات میں، تلاوت میں، ذکر میں وہ بھی ہمارے ساتھ مشغول ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔